اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ سلطان الہند حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر جیسے عظیم الشان پیران طریقت کے مرشد ہیں۔ غریبوں کی بندہ پروری کرنے کے عوض عوام نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا، جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 14 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان، ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد غرامی خواجہ غیاث الدین حسین امیر تاجر اور بااثر تھے۔ خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی ماہ نور ہے۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے: سید معین الدین حسن چشتی الاجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم مرتضی بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ والد حضرت امام حسین اور والدہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ اس طرح آپ حسنی و حسینی سید ہے۔ عمر مبارک 15 سال تھی جب آپ کے والد کا وصال ہوا۔ والد کا مزار شہر بغداد میں ہے۔ پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ ان کا مزار مکہ معظمہ میں ہے۔ آپ پیر و مرشد کے ساتھ روضہ رسول پر گئے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 588 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان کی تشریف آوری کے موقع پر مریدین و معتقدین کی تعداد 40 تھی۔ جب آپ تشریف لائے اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ ایک بیوی کا نام عصمت اللہ ہے جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ ہے۔ آپ کے 3 فرزند اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت خواجہ فخر الدین جن کا مزار اجمیر سے 60 کلومیٹر دور درواڑ میں ہے۔ حضرت خواجہ ابو سعید چشتی جن کا مزار احاطہ درگاہ شاہی گھاٹ پر ہے۔ خواجہ حسام الدین ایام جوانی میں ہی مردان غیب میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ کی صاحبزادی کا نام بی بی حافظ جمال ہے۔ آپ کے القابات کچھ اس طرح ہے: معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطاء رسول، تاج الاولیاء، شاہ سوار قاتل کفار، مغیث الفقراء اور معطی الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند النبی، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوائے مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند ہے۔ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا: فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر غرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔
آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ معین الدین چشتی کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے بے معنی ہے۔ بعد ازاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیرآباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔